نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو بزرگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے جو محبت ہے وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی جس شخص کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور اس کا عملی ثبوت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی حیاتی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی، اور جنہوں نے اپنی حیاتی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے کانوں سے سنا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کی، اور میرے دوستوں اور بزرگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر اپنی جان اور اپنی مال کے نذرانوں کو پیش کیا، انہی جان نثار اور وفا شعاروں میں سے ایک نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر اتنی مار کھائی کہ تاریخ عالم کے اندر آج تک کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ذرا آپ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی پر غور کیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ایک صاحب ثروت اور باعزت انسان تھے، ان کا اپنا مکے میں ایک مقام تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بہت اونچا، پھر ان کی اپنی ذاتی وجاہت، ایک روب اور دبدبا تھا، ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو بہت بڑے تاجر تھے، ان کی بھی بڑی عزت تھی، اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی تھے، قریشی تھے، اس لیے ان کا بھی فرمایا معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام، بہت زیادہ عزت تھی۔ لیکن میرے دوستوں، دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ نہ حسب والے تھے نہ نسب والے تھے، جو لوگ نہ خاندان والے تھے، جن کی نہ ذاتی وجاہت تھی، جن کے پاس نہ مال تھا نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا، اور جو غریب الحال اور بالکل فرمایا کہ مخلوق تھے، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا مقام ملا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، لیکن یہ سعادت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ وہ غلامی ہی کی حالت کے اندر ایمان لائے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، آزاد ہوئے، اس کے بعد اسلام کو قبول کیا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی ہی کی حالت کے اندر ایمان کو قبول کیا۔ ایسے وقت میں میرے دوستوں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر آزاد انسان کا ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، ایسے وقت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی میں ایمان کو قبول کیا، یہ بہت بڑے جگر کی بات تھی۔ ان کی فرمایا کہ ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھا، اور امیہ بن خلف کی بکریاں چڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ بکریاں چڑھاتے ہوئے جو ہے وہ غار حرا کے پاس پہنچ گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے اندر مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابوبکر جاؤ ان سے دودھ طلب کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ طلب کیا۔ بلال حبشی نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بکریاں تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہیں، یہ دودھ کس طریقے سے دیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تمہاری اجازت چاہیے۔ بلال حبشی نے فرمایا کہ میری اجازت ہے، آپ دودھ لے سکتے ہیں۔ اب وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو دل نے گواہی دی کہ یہ ایسا ہاتھ بابرکت والا یہ تو کسی نبی برحق کا ہی ہو سکتا ہے، اور کسی کے ہاتھ کے اندر ایسی تاثیر نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں، دل میں محبت پہلے ہی تھی۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے غار حرا کے پاس پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، وہاں بھی انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کلمہ پیش کیا، دل میں محبت پہلے سے موجود تھی، فوراً کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔
یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا میرے دوستوں، وہاں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امیہ بن خلف رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی کر پوری رات بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا کرتا تھا، اور پھر دن کے اندر انہی زخموں کو گرم ریت پر ڈال دیا جاتا تھا اور بچوں سے گھسیٹوایا جاتا تھا، اور پھر جب پورا جسم زخمی ہو جاتا تو اس کو فرمایا کہ سینے کے بل گرم زمین پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہل بھی نہ سکے۔ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ گھٹن اور اذیت اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ میرے محترم عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ حال دیکھتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہو رہا، وہاں کوڑا پڑتا، یہاں زبان کہتی احد اللہ ایک ہے، وہاں کوڑا پڑتا، زبان کہتی احد اللہ ایک ہے، وہاں کوڑا پڑتا، زبان کہتی احد اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب جا کر کہا کہ بلال، ارے یہ تجھے ظلم کر کر کے مار دیں گے، اپنے ایمان کو اپنے دل میں رکھ اور اللہ تعالیٰ کا نام دل میں لیا کر۔ بلال حبشی نے فرمایا بالکل میں دل میں نام لوں گا۔ دوسرے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، پھر دیکھا وہی حال ہے کہ کوڑا پڑتا، زبان کہتی احد اللہ ایک ہے، پھر کوڑا پڑتا، زبان کہتی احد اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلال، کل وعدہ کیا تھا کہ اب تو ایمان کا دل میں اقرار کرے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابوبکر، میرا دل مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے ایمان کا کھل کے اظہار کرنے والا بن جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، اگر ہمارے پاس روپیہ ہوتا، مال ہوتا، ہم بلال کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواہش سنی تو اپنا سب سے قیمتی غلام اور 100 دینار امیہ بن خلف کو دے کر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے خرید لیا اور لا کر دربار رسالت میں حاضر کر دیا کہ یہ ابوبکر کی طرف سے اللہ کے رسول کو ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا کر ان کی پیشانی کو چوما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج امیہ کے ہر زخم دیے ہوئے کے درد کو بلال بھول چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ بلال آج سے تو آزاد ہے۔ بلال حبشی نے کہا غلام ہی آج بنا ہوں، غلام ہی آج بنا ہوں۔ اب بلال نے کہیں نہیں جانا، اب بلال اسی نبی کے قدموں میں غلام بن کر بیٹھے گا اور یہیں بلال کا جینا ہے، یہیں بلال کا مرنا ہوگا۔ میرے محترم عزیزوں، ویسے تو سارے کے سارے جو صحابہ تھے وہ عاشق تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا معاملہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن اسلام بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں اللہ کی ذات سے حکم آیا کہ بلال کو مؤذن اسلام بنایا جائے۔ اب یہ مؤذن اسلام سے مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دربار رسالت سے اٹھ کر حجرہ مبارک میں جاتے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے آگے ہی اپنا بستر ڈال دیا کرتے تھے اور چہرہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف فرمایا رکھ کے سو جایا کرتے تھے، اور صبح اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور بلایا کرتے تھے نماز فجر کے لیے، اور بلا کر خود دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ جب رات کو میرا محبوب اندر گیا تو آخری بار بلال نے دیکھا، آج جب یہاں سے نکلے گا تو سب سے پہلے بلال کی نظر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے گی۔ میرے محترم عزیزوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، آج ہمارے یہاں مؤذنوں کا کوئی مقام نہیں ہے، اپنے تیجے 40ویں کے مال اٹھا کر دیا جاتا ہے، کوئی پرانا کپڑا مؤذنوں کو دیا جاتا ہے اور مؤذنوں کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مؤذن ہے، یہ خادم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دلو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اگر ایمان والے ہوں گے ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ میں بھی مؤذن ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان سن کر جتنے لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، ان کے سجدے کا پہلا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنے والے کے اعمال نامے میں ثواب کو داخل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نبی جنت میں جائیں گے، پھر شہداء جائیں گے، پھر صدیق جائیں گے، پھر بیت اللہ کے مؤذن جائیں گے، پھر مسجد نبوی کے مؤذن، پھر بیت المقدس کے مؤذن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مؤذنوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرمائے گا۔ میرے دوستوں، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اونچی جو گردن ہوگی وہ مؤذنوں کی ہوئی کرے گی، جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت تمہارے چہروں پر ہوگی۔
ہوگی، اس دن مؤذن سب سے اونچی گردن کر کے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائے گا یہی تھا جو میری طرف لوگوں کو بلا کر دعوت دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنوں سے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذنوں سے فرمائے گا کہ اذان دیتا جا اور جنت میں داخل ہوتا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر وہ مؤذن جس نے صبح فجر کی نماز کے لیے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے اذان دی ہوگی، ہر وہ مؤذن جس نے صبح فجر کی نماز میں اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اذان دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان تمام مؤذنوں کو بلال کے پیچھے کھڑا کرے گا اور وہ سارے بلال کی قیادت میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہوگا قیامت کے دن کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے اس کی مہار کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب لوگ سوچیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف اس کو پکڑیں گے، حسنین پکڑیں گے کہ لاڈلے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او بلال کو بلاؤ، بلال کو، اس نے ساری زندگی ہمارے نام کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی، آج اللہ یہ مقام دے گا کہ دنیا میں بھی نبی کا غلام بن کر تو چلتا تھا، یہاں بھی تجھے نبی کی غلامی ملے گی کہ تیرا نبی اونٹنی پر سوار ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کی مہار پکڑ کر تو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، دین اسلام قربانیوں کے باقدر ہی درجات دیا کرتا ہے، جو جتنی قربانیاں دے گا اتنا اونچا درجہ اللہ کے دربار کے اندر اس کو ملتا چلا جائے گا۔ اور کیسا درجہ ملے گا؟ سنیے اور دن کے کانوں سے سنیے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت فرمایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت تھی کہ جب وہ بلال اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے تو ان کا شین نہیں نکلتا تھا، وہ سین نکالتے تھے، اشہد ان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے سنا تو اللہ کے رسول کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ بلال تو اذان صحیح نہیں دیتا، بلال تو شین کو سین پڑھتا ہے۔ اب جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ لگا تو دل اداس ہو گیا کہ کہیں اللہ کے رسول یہ سعادت فرمایا کسی اور کے ذمہ نہ لگا دے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہاں فرمایا رونا شروع ہوئے، وہاں اللہ کے رسول نے گردن جھکا دی کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا یہ غلام مؤذن ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل کیا اور فرمایا کہ کہہ دو میرے محمد اپنے صحابہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کے سین کو شین کا مقام دے دیا ہے۔ بلال سین بھی کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شین کا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ میرے محترم عزیز و سعادت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا میرے دوستوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مدینے میں نہیں لگتا تھا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور کہا بلال ہمیں تو بالکل ہی بھول گئے، کبھی ہمارے شہر نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور مدینے جانے کی تیاری کی۔ جب مدینہ پہنچے تو حسنین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے فرمایا کہ چاہت کا اظہار کیا کہ آج اذان آپ کو دینی پڑے گی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیا دی کہ فرمایا کہ مکے اور جو مدینے کی جو گلیاں تھی اس میں عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر آ گئی۔ یہاں تک تو سب نے سنا میرے دوستوں، لیکن کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تھے تو نظر اللہ کے رسول کے چہرے پر ڈالا کرتے تھے۔ آج اشہد ان محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں کہا، اللہ کے رسول کے چہرے پر نظر ڈالنے کے لیے ڈھونڈا، جب نہیں ملے تو ممبر سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ ایسی عشق کو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ان کے دلوں کے اندر تھا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او بلال تو ایسا عاشق ہے، میرے نبی سے اتنی محبت ہے کہ ہر اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ اسے دیکھتا ہے، تو اس کے حجرہ مبارک کے آگے بیٹھ جاتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا دیدار کروں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور معراج پر جنت میں چلنے کی آواز سنی، چلنے کی آواز۔ اللہ کے رسول نے کان لگا کہا جبرائیل یہ تو میرا غلام بلال ہے۔ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی غلامی اللہ تعالیٰ کو اس کو اتنی پسند آئی ہے کہ آپ کا غلام جب فرش پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر اس کے چلنے کی آواز سناتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جس درجے کی قربانیاں میں اور آپ دین کی خاطر دیں گے اللہ تعالیٰ اسی درجے کا مقام عطا فرمائے گا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ دیکھیں میرے دوستوں، کہنے کو تو غلام ہے، کہنے کو حبشی ہیں، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا۔ میں نے اپنے بیان کی ابتدا میں کیا بات کہی کہ فرمایا بڑے بڑے صاحب ثروت لوگوں کو، خاندانی لوگوں کو اور مالدار لوگوں کو تو مقام ملا، وہ بڑے اونچے کے صحابی تھے، لیکن جس کا کوئی نہیں تھا اسے اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ اس نے اپنی جان کو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی خاطر کھپایا، دین کی خاطر اپنی جان کو مٹایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ کمزور ہیں، ہم سے وہ قربانیاں نہیں دی جائیں گی جو انہوں نے دی ہے، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی قربانیاں دے دیں کہ اللہ کا حکم جب سامنے آ جائے میرے دوستوں، اب اس کے بعد دل چاہے نہ چاہے اللہ کے حکم پر چل کر ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ میں اپنی تمام چاہتیں تیری چاہتوں کے آگے مٹا چکا ہوں، تمام چاہتے تیری چاہتوں کے آگے مٹا چکا ہوں۔ اور جو اس درجے کی محبت کا ثبوت دے گا پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی درجے کا مقام عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم۔ سن لو میرے دوستو، پاکستان مسجد رنچوڑ لائن والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسا اللہ ان انصار اور مہاجرین سے راضی ہوا تم صرف ان کی اتباع کر کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، اللہ ان سے جیسے راضی تھا ایسا ہی تم سے بھی رضا کا اعلان کر دے گا۔ تو بھائی کون کون اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی؟ تو بس میرے دوستوں آسان سا طریقہ ہے وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنی نفس کی خواہشات کی قربانیاں دینا شروع کر دو۔ اب دل چاہ رہا ہوگا کہ یار چاند رات ہے، عید کا دن ہے، ذرا داڑھی بناؤں تاکہ کپڑوں کے پیسے وصول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے چہرے پر میں نہیں بناؤں گا۔ دل چاہتا ہوگا کہ ٹوپی سر پہ اب نہ رکھوں، کہنا میرا محبوب کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نہیں چلا، نہ مسجد میں نہ بازار میں کہیں بغیر ٹوپی کے نہ چلا۔ دل چاہ رہا ہوگا میں فلاں کی طرح بال لاؤ، وہ تو میرے نبی کے دشمن ہیں، میں تو مسلمانوں کی طرح طرز اختیار کروں گا۔ ایک ایک دل کی خواہش کو جب میں اور آپ مارتے چلے جائیں گے تو جتنا نفسانی خواہشات کو دبائیں گے اللہ اتنا اونچا مقام عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔